अस्सलाम वालेकुम जी। छेड़ खूबा से चली जाए असद वाला हिसाब है। हमारे एक दोस्त होते थे जी, वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। कुछ वो वैसे ही हाथ छुट थे, लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम उन पे लग गया। मतलब कि कत्ल एक हुआ, उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी ज़िम्नियों में वो भी रगड़े गए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी उन्होंने खुद जाके पेश की। गिरफ़्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया। जुडिशल हुआ और जुडिशल पे पहले अपना वो क्या होता है जी, पहला रिमांड हुआ, पुलिस के हत्थे चढ़े रहे, पुलिस ने चंगा उनको फेंटा और वो कह यार किया ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ। खैर उनके ऊपर डाल दिया गया। फिर वो जेल चले गए जुडिशल पे। जुडिशल के बाद उनका केस लग गया। सारे साल सवा साल के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। फिर वो केस चलना शुरू हो गया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर गया तो वो चलता रहा जी केस। अल्लाह आपका भला करे। एक दिन ना उनका पैगाम आया मुझे किसी मुश्तरका दोस्त के हवाले से। वो जब अदालत में लाए जाते थे ना तो मतलब कि चूँकि टेररिज्म के अंदर उनका केस डल गया हुआ था तो मुलाकात तो अदालत के जेल के अंदर तो नहीं मुलाकात हो पाती थी भावलपुर जेल में। लेकिन जब वो अदालत में लाए जाते थे तो वो हमें बताया करते, मतलब कि दोस्त उनसे मिल लिया करते थे जाके, क्योंकि यारी दोस्ती बचपन की थी। तो उन्होंने एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए पैगाम भेजा कि उसे कहो कि बंदे का पुत्र बने, अगली मेरी यह तारीख़ है, उस तारीख़ पे आके मुझे मिल के जाए, मैं बहुत उदास हूँ उससे। और अगर वो नहीं आया तो मैंने यहाँ पे इनको नाम दे देना है, पुलिस वाले खुद उसको पकड़ के ले आएंगे। ठीक है, तो बड़ा लतीफ़ा बना वो माशाल्लाह। अब बरी होके रिहा होके बाहर भी आ चुके हुए हैं, एक नॉर्मल लाइफ भी गुजार रहे हैं वो। तो मुझे वो इसलिए याद आया कि आज के दिन के अंदर ना दो खबरें आई। वो रात खबर आ गई थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर दिया गया है साइफर के केस के अंदर। और अभी हम उसके सुबह उठे और हमने कहा आराम से उसके ऊपर विलाग करते हैं। तो उसके बाद पता चला कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बाद जो है जनरल ग़ुलाम उमर के साहबजादे और जनाब ज़ुबैर उमर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ ज़ुबैर उमर साहब के भाई अपना असद उमर साहब को भी मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुकदमा क्या है जी? साइफ़र का मुकदमा है। साइफ़र का मुकदमा किस कानून के तहत गिरफ़्तारी हो रही है? जो आरफ अलवी साहब ने कुछ 48 एक घंटे पहले जिसके ऊपर दस्तखत किए थे, या उनके दस्तखत ना करने के बावजूद और वापस पार्लियामेंट को लौटाए ना जाने के बावजूद भी वो कानून बन गया था और जिससे अब वो मुकरने की कोशिश कर रहे हैं, उसके तहत जो है उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो मुझे याद आ गया कि इमरान अहमद खान न्याजी ने गुज़िश्ता दिनों FIA के अंदर जाकर साइफ़र के हवाले से एक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, एक जो तफ्तीश हो रही थी, उसको ज्वाइन किया था और उसमें उनसे कुछ 36 के करीब सवालात किए गए थे जिसके उन्होंने जवाबात दिए थे और जिसके अंदर उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारी जो थी वो उतारने की कोशिश की थी। लेकिन बोंगी उनसे ये बज गई कि उन्होंने कहा कि साइफ़र गुम हो गया था। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ। उसके बाद वो साइफ़र छप गया जी अमेरिका के एक ऐसे वेबसाइट के अंदर जिसको अपना वो क्या कहते हैं, सैम बैंकमैन फ्राइड दुनिया की तारीख के अंदर सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी के नाम के ऊपर फ्रॉड करने वाला जालसाज, जो 30 साल की उम्र में अरब $1 की दौलत इकट्ठी कर बैठा था अंडरवर्ल्ड की। और अब वो अमेरिकी सेनेट और कांग्रेस को ये जाके समझा रहा था कि इसको आप लीगलाइज कर दें, क्योंकि इस पे इतने खरब $1 जो हैं वो ट्रेड हो रही है, लेन देन हो रहा है। वो सैम बैंकमैन फ्राइड साहब जो थे, उन्होंने जब अपनी सल्तनत खड़ी की, जालसाजी की, झूठ की, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जो वेबसाइट लॉन्च की उसका नाम उन्होंने रखा इंटरसेप्ट वेबसाइट जो थी उसके ऊपर ये वाली जो पाकिस्तान का जो साइफ़र है इसकी कहानी छापी जाती है। तो वो साइफ़र वहाँ पे छप गया जी। और जब वो साइफ़र छप जाता है इंटरसेप्टर के अंदर, तो अब तो ये बात वाज़ेह हो गई कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब से अगर गुमा है तो वो गुम के किसी के हाथ में चढ़ा है और उसने पकड़ के उसको छाप दिया है। तो अगर पाकिस्तान के इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ात, पाकिस्तान जो कि एक एटमी रियासत है
اور ایٹم بم کو میزائل کے ذریعے ڈیلیور کرنے کے لیے یا اپنے ٹارگٹ پہ اپنے نشانے پہ پھینکنے کے لیے اس کے پاس دنیا کے جدید ترین میزائل بھی ہیں، اور میزائل اس نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس جدید ترین طیارے نہیں ہیں، تو اس کے پاس ایٹمی ہتھیار لے جانے والے، ایٹم بم لے جانے والے میزائل بھی ہیں جو کہ جدید ترقی کے حامل سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور ان کے بھی ظاہر ہے پھر سیکرٹ کوڈ ہوتے ہیں، ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ ایسے ملک کے اندر اس کے جو خفیہ دستاویزات ہیں وہ اتنے غیر محفوظ ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کی ویب سائٹ کے اوپر چھاپے جا رہے ہیں۔ تو پھر کی بنے گا ریاست کا؟ تو پھر ظاہر ہے یہ ریاست آپ کو تو مجھے کچھ نہیں دیتی، لیکن جن کو دیتی ہے، پلاٹ دیتی ہے، جہاز دیتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد باہر آباد ہونے کے مواقع دیتی ہے۔ ویسے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر آباد ہونے سے مجھے یاد آیا کہ موجودہ جو تباہ کاری ہے اس کے خالق جو ہیں، جن کے نام سے یہ تباہ کاری آغاز ہوئی تھی، مطلب اس تباہ کاری کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جب مٹھائی کھانے کے بعد چودھری پرویز الہی نت صاحب جو تھے وہ پی ڈی ایم کی طرف جانے کی بجائے بنی گالہ کا رخ کر گئے تھے، اور بنی گالہ میں جا کے انہوں نے عمران احمد خان نیازی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ اب پرویز الہی صاحب روتے پیٹتے ہیں کہ جناب مجھے فون آیا تھا جنرل مزمل کا جو کہ چیئرمین وابڈا تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم نے پی ڈی ایم کی طرف نہیں جانا، تم نے پی ٹی آئی کی طرف جانا ہے، تو میں تو اس وجہ سے ادھر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جنرل مزمل صاحب اس سے آگے بات بڑھتی ہے تو پرویز الہی صاحب یہ بھی اپنے ملنے والے جرنلسٹوں کو، جن کو انہوں نے یورپ کی سیریں کروائیں، جب وہ چیف منسٹر بنے تو انہوں نے ویزے لگوا کے ان کی سیریں کروائیں، ویسے وہ بھی بڑے ہی بغیرت نکلے کہ جیسے چودھری پرویز صاحب الہی صاحب اندر گئے وہ یورپ کی سیر کرنے کو نکل گئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے ان کے ویزے لگوائے تھے 5 سال کے 6 سال کے، بینگ دا چیف منسٹر آف پنجاب سفارشی لیٹر بھیجا تھا۔ ویسے بات ان کی اس وقت سے چل رہی تھی جب وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے، لیکن ویزے تب لگے یا پہلے بھی لگ گئے ہوں، لیکن نکلے وہ اس وقت ہیں جب پرویز الہی صاحب اندر گئے ہیں۔ یار اس وقت آپ کو احسانات کا بدلہ دینے کی ضرورت تھی۔ آپ کو کوئی، میرا مطلب ہے، پکی ٹھٹھی سے مال روڈ پہ نہ چڑھنے دے، اور آپ کو پرویز الہی نے یورپ بھجوا دیا، اور آپ جو ہے نا وہ ناک بھی ایسے صاف کرتے ہیں، آپ زکام لگا ہوتا، میرا دل کرتا کبھی کبھی ان کی ویڈیو ہی بنا ہوتا یار، لیکن اب کیا کرے، اس عمر میں اتنی شرارتیں اچھی نہیں فراز۔ تو وہ صاحبان جو ہیں جن کو جناب پرویز الہی صاحب نے یورپ کی اور ان ممالک کی سیر کرنے کے لیے بھجوایا تھا، وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو وہ جنرل صاحب کا فون آ گیا، اور وہ کہتے ہیں، جو اس طرح کے صحافیوں کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ مزمل صاحب نے فون جو تھا وہ جنرل باجوہ صاحب کو پکڑا دیا، اور باجوہ صاحب نے بات کی کہ آپ نے ادھر سے نہیں ادھر سے جانا۔ میں پلانکوں سے چھوٹے موٹے کی گل مانتا سا، ٹھیک ہے، نالے پرویز الہی صاحب پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ جنرل مزمل صاحب جو ہیں وہ 2 دن پہلے آسٹریلیا نکل گئے، جزائر آسٹریلیا کی سیر، آسٹریلیا کہ سینٹرل یورپ والا آسٹریلیا نہ سمجھ لینا، آسٹریلیا ٹور گئے نا۔ ویسے یار آپس کی بات ہے، جتنے بھی ہمارے جرنیل ریٹائر ہوتے ہیں ان پہ آسٹریلیا کا الزام کیوں لگتا ہے؟ پہلے دیکھیں نا، کیانی صاحب پہ الزام لگا کہ انہوں نے آسٹریلیا میں وہ جزیرہ خریدا ہے، اس کی بڑی شد و مت سے تردید کی گئی۔ ISPR کے حاضر سروس بھی اور ریٹائر افسران نے بھی ہمیں فون کر کے بتایا کہ جناب وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ہمارا ایک دوست مطلب کہ سٹاک ایکسچینج کے پرانے 90s کے دور سے ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ چوتھے کے دن ایک تصویر بھیج دیتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ جو آسٹریلین اولمپکس جو منعقد ہوا ہے یہ اس جزیرے کے اوپر منعقد ہوا ہے، پچھلے 2 سال پہلے جو آسٹریلین اوپن منعقد ہوا ہے آسٹریلیا میں، وہ اس جزیرے پہ منعقد ہوا ہے جو کہ جناب کیانی صاحب کا ہے۔ اب ٹھیک ہے بھائی، وہ وہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے کیونکہ وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی کہاں بات کرتا ہے، وہ ہمیں تو نہیں لگا دیتا، ہمیں اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیتا۔ آج میں آپ کو پھرواتا ہوں اس جزیرے کے اوپر جس کے اوپر الزام ہے کہ یہ جناب کیانی صاحب نے خریدا ہے، تو آئیں پھر میں وہ پوری ویڈیو میں نے دکھا رہا ہوں، میں وہ ویڈیو کو نشر کروں بھائی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اپنی جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، آپ وہاں پہ جا کے اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تب پڑا تو کرو یوٹیوب کے اوپر،
ٹھیک ہے، میں کل ہی اپنی اوکھلی کے اندر سر دوں ہے یا باندھ دوں. ہاں پہلے سجی باندھ دیتی پھر کٹ کے پھر کھبی باندھ دیتی. انہوں نے کہا اچھا یار سجی کھبی باندھ تھوڑی لتھی ہے سجی نہیں. انہوں نے کہا آئی تھی سجی سی میں کٹ کے کھبی دے دیتی. تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. اینی ہاؤ وہ جناب جو ہیں اس وقت بات میں شروع کہاں سے کرتا ہوں اور کہاں پہ چلی جاتی ہے. تو وہ والا جو ہے وہ بھول گئے جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے. اب جناب وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اب پہلے جو بیان ایف آئی اے کے سامنے عمران خان صاحب کا ہوا اس کے نتیجے کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی پھڑے گئے ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق اسد عمر صاحب کی گرفتاری بھی اسی حوالے سے ہوئی ہے. ایک دو اور گرفتاریاں بھی ہیں اس حوالے سے، جس میں شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری بھی شامل ہے. باقی جو جرائم ہیں ان کے اندر تو وہ پھڑے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے اندر جو انہوں نے سائفر کے نام کے اوپر اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ اور اس کی خارجہ پالیسی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اور جو مذاق کیا ہے، وہ اس کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنا اسد عمر صاحب بھی قابو آ گئے. ہو سکتا ہے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے شیریں مزاری صاحبہ بھی گرفتار ہو جائیں. کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر پاکستان کی جغرافیائی حدود میں موجود ملزمان ہیں ان کے اندر ان کا نام بھی ہے. پچھلی دفعہ شیریں مزاری صاحبہ جو گرفتار ہوئی تھیں تو ایمان زینب مزاری حاضر صاحبہ نے اپنی والدہ کے لیے بہت بڑی کیمپین چلائی تھی اور ان کی رہائی کے اندر کردار ادا کیا تھا. اب بہت سارے احباب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ایمان مزاری کو پکڑا گیا ہے تو آپ ان کے لیے آواز کیوں اٹھا رہے ہیں، ان کو رہا کیا جائے. جو تقریر کے کلپ میں نے سنے ہیں میرا مطلب ہے کہ اس سے تو کئی گنا زیادہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ کرتے رہے ہیں جو ابھی تک آزادانہ گھوم رہے ہیں. تو آپ نے کم از کم 1.5 سال ان کو برداشت کیا ہے، تو یہ ان کو بھی برداشت کریں. جس دن آپ ان کو گرفتار کر لیں گے تو ہم ان کی گرفتاری کی بھی کنڈمنیشن نہیں کریں گے. یہ تو بڑی عام سی بات ہے، جو بہت پہلے یہ باتیں آپ برداشت کرتے رہیں گے، ایک دم کیا آپ کے برداشت کے معیارات بدل گئے ہیں، اس سے زیادہ سخت باتیں آپ برداشت کرتے رہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان کے خلاف یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے. خاتون ہیں، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی. پہلے بھی بڑے سارے تھے، کوئی چادریں نہیں چڑھ رہی ہیں، نہ ہی کوئی ہمارے اوپر ہار ہمارے گلوں میں ڈالے جا رہے ہیں. تو اس سے مزید ہماری لہائی ہوگی. بس ایک سینٹی کی بات ہے کہ اس طرح مت کیجیے. میرا مطلب ہے کہ اگر یہ کسی بہت بڑے ڈیزائن کا حصہ نہیں ہے تو اسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، تو اوائڈ کر لیجئے. ورنہ پھر تباہیوں کا جو سفر ہے وہ مزید تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے اور جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.